آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے اگر خدا سب کچھ خود کر سکتا ہے تو اس نے یسوع مسیح کو کیوں بھیجا۔ جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور پھر ہوا اور آدم کو بنایا، اور اس مقصد کے لیے بنایا کہ ساری مخلوق خدا کی عبادت کرے۔ جب انہوں نے گناہ کیا تو وہ باغ عدن سے باہر نکال دیے گئے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور پھر اس کے بعد قائن اور حابل پیدا ہوئے اور انہوں نے بھی گناہ کیا۔ قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ جب زمین پر اسی طرح گناہ بڑھتا گیا، زمین پر لوگ پیدا ہوتے گئے، بڑھتے گئے۔ اب وہ حقیقی خدا کو نہیں جانتے تھے۔ لوگوں نے اپنے اپنے خداؤں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جس کسی نے دیکھا کہ سورج بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ اتنا خوبصورت ہے اور پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، تو انہوں نے اس سوچ میں کہ شاید یہی خدا ہے اور ہم اس کی پرستش کریں، انہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا۔ کئی لوگوں نے چاند کو پوجنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا جب ساری کائنات سو جاتی ہے اور یہ چاند جاگ رہا ہوتا ہے، یہی شاید خدا ہے۔ لوگوں نے چاند کو پوجنا شروع کر دیا۔ کئیوں نے سانپوں کو پوجنا شروع کر دیا، کئیوں نے ہاتھیوں کو پوجنا شروع کر دیا، کئیوں نے پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ یہ تو حقیقی خدا کو چھوڑ کر یہ تو شیطان کی طرف جا رہے ہیں، اور سارے لوگ جو ان سے شیطان کی پرستش کر رہے ہیں۔ پھر خدا کے لیے بہت ضروری تھا کہ جس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ خدا نے دیکھا ساری دنیا بھٹک گئی ہے، ساری دنیا خدا سے دور چلی گئی ہے، اور اس مقصد کے لیے خدا کو کچھ نہ کچھ کرنا ضرور تھا۔ خدا نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا ان کے اوپر۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے خدا خود نہیں ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ جب ہم موسیٰ کے بارے میں پڑھتے، موسیٰ صرف خدا کا تھوڑا سا رخ دیکھتا تھا۔ انسان اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے، کیونکہ خدا کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ خدا سے ملنے جاتا تھا تو موسیٰ خدا کو دیکھ نہیں تھا سکتا، بالکل تھوڑی سی خدا کی روشنی کو وہ اپنے اوپر ظاہر ہوتا ہوا دیکھتا تھا۔ انسان جو ہے پورے خدا کو دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے اگر خدا ظاہر ہو جاتا تو دنیا ایسے ہی مر جاتی۔ انسان تو سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو حقیقی خدا کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے خدا نے دیکھا ساری دنیا جو ان سے جھوٹے خداؤں کی پرستش کاری۔ جب موسیٰ خدا سے ملے پہاڑی پر جاتا تھا تو وہ خدا کے صرف چھوٹے سے رخ کو دیکھ سکتا تھا۔ کہا جائے کہ وہ موسیٰ خدا کو دیکھ سکتا تھا تو ایسی بات نہیں ہے، موسیٰ خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ خدا کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب وہ خدا سے مل کر آتا تو اس کے چہرے پہ اتنی روشنی ہوتی تھی، اگر خود خدا ظاہر ہو جاتا زمین پر تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان زندہ بچتا۔ تو انسان کی زندگی کے لیے خدا نے خود نہیں آیا زمین پر، بلکہ اس نے اپنا پیارا بیٹا یسوع مسیح بھیجا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 17 آیت پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پر پڑھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ یسوع مسیح بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے باپ مجھے دوبارہ سے اپنے میں ایک کر لے جس طرح ہم ازل سے ایک ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خدا کو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے میں پھر ایک کر لے جیسے ہم پہلے ایک تھے۔ خدا نے اس پلان کے تحت، اس مقصد کے تحت کہ انسانوں کو بچایا جائے، خدا نے اپنی تھوڑی سی پاکیزگی کو علیحدہ کیا، اتنی پاکیزگی کو علیحدہ کیا جتنی انسان برداشت کر سکے، کیونکہ اگر خدا خود زمین پر آ جاتا تو انسان خدا کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسان دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ بدی جو ان سے خدا کے آگے ٹھہر نہیں سکتی، اور زمین پر گناہ ہو رہا تھا، زمین پر برائی ہو رہی تھی، بت پرستی ہو رہی تھی، سارے انسان گناہ گار تھے، اور اسی لیے خدا اگر خود آ جاتا تو سارے انسان مر جاتے۔ تو لہٰذا خدا نے اپنے اندر سے اپنی پاکیزگی کو علیحدہ کیا اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں، اور اس نے زمین پر بھیج دیا۔ اور جب اس نے زمین پر بھیجا تو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ سارے کام جو کام خدا کرتا ہے وہ سارے کام یسوع مسیح کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے آ کر زمین پہ توبہ کی منادی کی۔ یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا، 4 دن کے لازر کو زندہ کیا۔ یسوع مسیح پانیوں پر چلتے تھے، یسوع مسیح کا پانیوں پر اختیار تھا۔ تو ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ دوسرا مقصد ہم لوگ بائبل مقدس میں سے یسوع مسیح کا آنے کا یہ سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آ کر ہمارے لیے قربانی دی۔ جو گناہ باغ عدن میں ہوا اور آدم نے کیا، جس کی وجہ سے وہ باہر نکال دیے گئے، وہ وائرس جو کہ ہمارے خون میں آ گیا تھا گناہ کرنے کی وجہ سے، یسوع مسیح جب زمین پر آئے ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمارے جانوں کے لیے قربانی دے، اور وہ خون جو ان کی پسلی سے نکالا گیا تھا اور جو ان کے ہاتھوں سے، ان کے پاؤں سے نکالا گیا تھا، جب بالا لگا یسوع مسیح کی پسلی میں تو وہ جو خون نکلا تھا اس سے کلیسیا تیار ہوئی۔
چکی ہے. ہم کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی پسلی میں سے نکالے گئے ہیں. اس بیش قیمت خون کی وجہ سے اب ہم دوبارہ سے خدا باپ کے ساتھ رشتے میں باندھ دیے گئے ہیں. صرف یہی مقصد ہے کہ خدا اگر خود آ جاتا تو ساری کائنات جل جاتی. اور دو مقصد ہم خداوند یسوع مسیح کے دیکھتے ہیں. ایک تو خدا نے اس لیے بھیجا کہ پوری دنیا کو سلامت رکھا جائے اور پوری دنیا میں توبہ کی منادی کی جائے اور ساری دنیا جو ان سے مسیح خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے اور قبول کرے, اور انہوں نے کیا بھی, اور آج ہم انہی کا ہی نتیجہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری قربانی ہو سکے. ہمارا جو خون پھل کھانے کی وجہ سے گندا ہو گیا تھا, جس میں وائرس آ گیا تھا, اس وائرس کو اپنے خون سے ختم کر دیا. اور زمین پر حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہو گیا.